پہلا سوال ہے آج کے لیسن کا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، لیکن جب مسلمان خیریت سے واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو وفادار شو کرنا چاہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ بک میں آنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عذر پیش کرنے لگے، آپ کے پاس آئے، وارم ویلکم کرنے کی کوشش کی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے، ہم تو آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکا، آپ جلدی لوٹ آئے، ہم تو اپنا کام سمیٹ رہے تھے تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تَعْتَذِرُوا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہو۔ اللہ نے تمہارے سارے اعمال کھول کر واضح کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک دل کے جو پوشیدہ راز ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے اعراض برتو، ان سے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد ایک تو چوری اور سینہ زوری، یعنی غلط کام کرنے کے بعد قسمیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، اور دنیاوی مفاد جو باقیوں کو ملے وہ ہمیں بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضُوا، اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ تمہارا راضی ہو جانا یا کسی بھی جس کو کہتے ہیں نا معاشرتی کوئی دباؤ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ایک ایک جو پوشیدہ راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگے جا کر اور واضح کر دے گا۔ قرآن پاک میں اعرابی کی اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ اوپر والی آیات میں جن منافقین کا ذکر کیا گیا تھا وہ ایسے لوگ تھے جو کہ شہروں میں رہنے والے تھے۔ اب جن اعرابیوں کا ذکر، جن منافقین کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے اعراب کا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جو شہر کے لوگ تھے ان کے لیے اعرابی نہیں، لیکن جو شہر سے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے ان کو اعرابی کہا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ شہریوں کی نسبت ان کا مزاج اور ان کا کفر اور ان کا نفاق جو ہے وہ زیادہ سخت تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی تربیت اور ان کی خدمت سے تھوڑا دور تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سختی اور کھردرا پن پایا جاتا تھا، ماننے کی صلاحیت تھوڑی مشکل تھی ان کو کوئی چیز منانا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی تربیت کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، ایک اس کی وراثت، جو وراثت سے اس کے مزاج ملا ہو، دوسرا اس کی تربیت، اور تیسرا جو ماحول ہے جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب جو لوگ شہر میں رہنے والے تھے ان کی تعلیم و تربیت اللہ کے نبی کے زیر سایہ ہو رہی تھی، اور ان میں تھوڑی بہت آگاہی تھی دین کے بارے میں، لیکن جو لوگ شہروں سے دور دیہاتوں میں رہنے والے تھے ان کے اندر سختی تھی اور کھردرا پن تھا۔ اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمیں شہریوں کی نسبت جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کسی بات پر قائل کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے ہٹ ڈرم قسم کے ہوتے ہیں، اور جو چیز ان کے دماغ میں سما جائے تو وہ اس سے ہٹنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے تقریباً۔ تو ادھر بھی ویسے ہی لوگوں کا فرمایا گیا ہے کہ جو اعرابی لوگ ہیں، جو شہر سے دور رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں، ان کا کفر اور ان کا نفاق جو ہے وہ اللہ کے نبی کے جو شہر کے لوگ ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ ان کی لا علمی ہے، ان کا کام علم اللہ کے نبی سے کی محفلوں سے دور ہونا، ان کی تربیت سے دور ہونا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ
جو ہے ان کے دل میں جو ہے ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغربا، کہ جو عرابی لوگ ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ایک بہت بڑا جرمانہ تصور کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا ماحول، ایسا کوئی حالات آ جائیں کہ وہ پریشانی میں ہو، تباہ ہو جائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، برا وقت ان پر آتا رہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جانے والا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے وہ خیر خواہ نہیں ہے، مسلمانوں کی تکلیف کو ان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو جو ہے پریشانی ہوئے اور وہ خوش ہوں اس کو دے کر۔ اب اس کے بعد دوسرے قسم کے عرابیوں کا ذکر بھی یہاں پر ذکر ہے کہ نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، جیسے اللہ نے شہروں میں نیک لوگ بھی ہیں سچے دل سے قربانیاں دینے والے، اور منافقین بھی ہیں جو دشمن بھی ہیں اور اسلام سے بس فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام کی قبولیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اعراب کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو پہلے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے اور اللہ تعالیٰ کی علوم سے، اللہ کے احکامات سے جو ہے وہ تھوڑے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہیں اور کفر کے قریب ہیں۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی، تو اس سے ایک تو ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رسول کی دعا جو ہے ان کے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ جب صدقہ دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو دعا دیا کرتے تھے ان کے مال کے لیے، ان کی برکت کے لیے۔ تو اللہ نے بھی ان کو فرمایا، اللہ کے رسول کو جب آپ کو مال دیا جائے تو آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ اللہم، کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت، نزدیکی اور محبت کا باعث بن جائے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال نمبر 3، آیت نمبر 100، سورۃ توبہ، پارہ نمبر 11۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، کیسے کہا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کیسے راضی ہو گیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتیں ڈالیں۔ کیسی مصیبت؟ ہجرت، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے عزیز و اقارب، اپنا سارا ایک سیٹ اپ جو آپ نے رہنے کا پرسکون ماحول، وہ سب چھوڑ کے اللہ کے حکم پر آپ وہاں سے موو کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اس میں جو تکالیف انہوں نے راستے میں سہیں اور وہاں پہ اگلے علاقے میں جا کر جو ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کی خاطر انہوں نے یہ سب تکلیفیں الحمدللہ کہہ کر برداشت کی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے، جو ان کا ویلکم کر رہے تھے اور ان کے لیے اپنے گھروں کے، اپنے دلوں کے دروازے کھول رہے تھے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ پھر اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں والسابقون الاولون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام جو بالکل انیشیل سٹیج پہ تھا، سٹارٹنگ اس میں تھا، جب ابھی کوئی اس کو جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ اس کی تعلیمات ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کو انہوں نے مان لیا، ایمان لیا ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت ختیجہ، یہ سب وہ لوگ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی کہ اب یہ بات مجھے بڑی اپیل کی کہ اللہ کی جو تکالیف ہم اپنے جس کلچر میں رہتے ہیں نا، ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ارد گرد کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوسنے دینے شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیسے مداخلت کرتے ہیں؟ اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ مصیبتیں ڈالنے کے لیے، اور اگر کسی کا خدا نخواستہ جوان بیٹا چلا جائے تو ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ظلم ہوا ان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ کہ اللہ نے ان کو کوئی تھوڑی مشکلات نہیں دیں۔ ہم اگر ہسٹری اٹھا کے چیک کریں تو بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے جو والد صاحب
مسلمان نہیں تھے، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے والد مسلمان ہو چکے تھے، ان کے بچے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے سامنے یہ سارے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، مظالم ڈھائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشوں سے ان کو گزارا. تو انہوں نے کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہم، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یعنی وقتی طور پر جو جو ان کو مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کو انہوں نے اللہ کی آزمائش سمجھ کر مانا بھی اور ان کو سہا بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں، جو صحابہ کرام نے ابتدائی زمانوں میں جو تکالیف سہیں، اس کے بعد جتنی مرضی کوئی نیکی کر لے، ان صحابہ کرام کا مقابلہ نیکیوں کے حوالے سے کوئی موجودہ دور کے مسلمان نہیں کر سکتے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ، نفلی صدقہ کیا ہے، جو ہم عام طور پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور فرضی نفل صدقہ جو ہے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بیسیکلی اب ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. رزق کماتے ہوئے کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ صدقے اور زکوٰۃ کی وجہ سے اس رزق کو پاک کر دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس مسلمان صدقہ لے کر آئیں تو ان کا صدقہ قبول کر لیجئے اور ان کو دعا دیجئے. یعنی وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ. صدقہ کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ان تزکیہ نفس کرتا ہے. تو جو صدقہ لے کر آئے ان کے لیے دعا کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے. یعنی صدقہ جس دینے کی توفیق جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی خاص رحمت ہے. پھر جو لے رہا ہے صدقہ، اس کو بھی کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے کیا کرو، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان کو دعا دو، اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت دے. تو یہ میں پیچھے بھی ایک آنسر کا جواب دیا تھا، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں آمین. تو ہماری دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو رہی ہے اور ہمارے مومن بھائی کے لیے بھی قبول ہو رہی ہے. تو اس میں دوہرا فائدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی فائدے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو يقبل التوبۃ عن عبادہ. اللہ اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ صدقہ ایک طرح سے ہمارے گناہوں کا استغفار بھی ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی جھاڑتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اللہ تعالیٰ صدقات کو ایسے پالتا ہے جیسے ایک آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. یعنی کوئی ایک کھجور بھی دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ثواب بڑھا بڑھا کر اتنا کر دیتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار بہ. اچھا، یہاں پر منافقین کی ایک اور روش، ایک اور چالاکی کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا. انہوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بارش، سردی، گرمی، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، کمزور مسجد میں، اس علاقے میں، کہ جو مسجد وہاں پہ موجود تھی وہ مسجد ہمارے علاقے سے ہمیں دور پڑتی تھی. تو اب ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مسجد ایسی بنائی ہے جو ہمارے گھروں کے قریب ہے، جہاں پر بیمار، ضعیف لوگ سب آرام سے آ جا سکتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں، یہ سب کے لیے باعث برکت ہوگی. یعنی جس کو افتتاح کہتے ہیں نا، کہ آپ آئیں اور تو ہمارے لیے دعائیں خیر کریں اور افتتاح کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے. آپ نے کہا اس وقت تو میں آپ کا یہ مطالبہ یا ایک آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو میں جب واپس آؤں گا تو انشاءاللہ پھر یہاں پر نماز پڑھیں گے. لیکن جب واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اصل مقاصد بتائے اور مسلمانوں کو کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک کمیونٹی سینٹر، یعنی وہ گھٹ جوڑ کرنے کے لیے ایک میٹنگ پوائنٹ انہوں نے نام دیا مسجد کا، لیکن اصل مقصد ان کا اپنے عزائم کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفت و شنید اگر کر رہے ہوں گے تو کسی کو شک نہیں ہوگا، وہ تو مسجد میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مقصد تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روش کا پردہ چاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نہیں گئے اور اس مسجد کو باقاعدہ طور پر
اس کو ڈھانے کا، یعنی کہ اس کو ملیا میٹ کرنے کا، ڈیمولش کرنے کا آرڈر بھی کیا صحابہ کرام کو۔ پاس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی کہ نیت کا ثواب ہے ہر چیز پر، چاہے مسجد بنائیں تو چاہے آپ کوئی اور جگہ بنائیں، جب آپ کی نیت مسجد بنانے کے لیے بھی گندی اور ناپاک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں بھی آپ سے برکت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ ان کے اندر جو خیر ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو ختم کر دیا۔ اس خیر، وہ جو جب خیر نہیں، خیر کے کاموں میں آپ کا دل کام نہیں کرتا، آپ کی باڈی لینگویج خیر میں نہیں جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پردہ چاک کرنے پر قادر ہے۔ پھر دوسری جو مسجد کا ذکر ہے یہاں پہ، مسجد قباء کا، یعنی کہ وہ مسجد، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ مسجد قباء، اور کچھ کا کہنا ہے مسجد نبوی، لیکن زیادہ دلالت مسجد قباء پر ہے، کیونکہ وہ پہلی مسجد جس کو اللہ کی تقوی کی بنیاد پر، اس کی بنیاد تقوی پر تھی، وہ بھی مسجد، یعنی کہ دو ایکٹ شو کرنے کا مقصد اس آیت میں بتانے کا مقصد ہے کہ ایک مسجد بنی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور دوسری مسجد بنی، عمل سیم ہے، دیکھا جائے تو عمل سیم ہے، لیکن جب آپ کی نیت میں کھوٹ ہو گیا تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے برباد ہو گئی، وہ مسجد گرا دی گئی، اور جو مسجد اللہ کے نام پر اور تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا، اور وہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا نام ابھی بھی لوگ وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حق۔ بڑی پیاری آیت لگی کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین کو، ان کی مالوں کی اور ان کی جانوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنہ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ دنیا میں اگر ہم مالی نقصان میں بھی جاتے ہیں، جانی نقصان میں بھی جاتے ہیں، موت تو آنی ہے، برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنوں کو میں نے خرید لیا، ان کی مالوں کے بدلے، ان کی جان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا۔ کیا دینا ہے اس کو عوض میں کیا دینا ہے، اس کی قیمت کیا لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ جنہ، ان کے لیے جنت ہے، خوشخبری دے دی ان کو کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور قرآن مجید میں بھی کیا، کہ جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے گا، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دے گا، چاہے اس کو کسی کو مارنا پڑے، چاہے خود مرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر دی۔ پھر ان کی کوالٹیز کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بتا دی۔ الطائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، حمد و ثنا کرنے والے، والصائحون، روزہ رکھنے والے، سحری افطاری کھانے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرنے والے، تنہائی میں نماز ادا کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی یہ نہیں کرتے کہ گونگے شیطان نہیں بنتے، برائی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا عمل دکھاتے ہیں، اور نیکی کا کام ہوتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو، یعنی کہ اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرتے، بدلہ لینے کی باری آتی ہے تو بھی اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو حق دینا ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے لیے بشر المؤمنین، خوشخبری دے دی، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ جنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے لیے کہ جو توبہ طائب کرنے والے ہیں، اللہ کی حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت انعام میں رکھ دی۔ اللہم تجعلنا منہم برحمتک۔ اگلی آیت آئی، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا، ایک اپنے نبی سے بھی کو بھی منع فرمایا، اور پھر کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے، یعنی کہ روش بتا رہے ہیں نا کہ آپ بھی استغفار کر رہے ہو، صرف آپ ہی کو مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے نہیں روکا گیا، آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے دادا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نرم دل حلیم، آگے فرمایا گیا نا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاحٌ حلیم، کہ وہ ایک نرم دل رکھنے والا، نرم گوشہ رکھنے والا، دل میں نرم، لوگوں کے نرم جذبات رکھنے والا انسان تھا، تو اس نے بھی اپنے باپ کی جب دعا کی تو میں نے اس کو بھی منع کیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ بھی ان مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ اس آیت میں کعب بن مالک، مراوہ بن ربی اور حلال بن امیہ، یہ تینوں وہ صحابی تھے جو مخلص مسلمان تھے، لیکن انہوں نے سستی دکھائی اور جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ جنگ تبوک کے حوالے سے تھوڑا سا پھر ہم ریمائنڈر لیتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب شدید گرمی تھی اور فصلیں تیار ہو چکی تھیں، یعنی کہ ہم اپنے طور پہ سمجھ لیں جون جولائی کے مہینے تھے، اور سفر بہت لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے غزوہ تبوک کو جیش اسرا یعنی تنگی کا قافلہ تھا، یہ بھی اس کا نام مشہور ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہاں نہ جانے کو، یعنی کہ ارادتاً ان کا پلان ایسا نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ نہیں جاتے، لیکن کیا کہ انہوں نے سستی دکھائی اور کل آج کل کرتے کرتے ایسے ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو انہوں نے فوراً جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یعنی کہ انہوں نے منافقوں کی طرح ہیلے بہانے نہیں بنائے کہ ہم کوئی ٹھوس جا کر بہانہ کر دیتے ہیں، کوئی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، انہوں نے نہیں، ان کو پہلے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مسلمان کی اب دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے جانے انجانے میں یا ارادتاً کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس نے جا کر ان تینوں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ آپ نے جو سزا دینی ہے ہمیں دے دیں۔ چونکہ یہ پہلا ایسا کوئی کیس تھا، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جب تک، کیونکہ وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تب تک آپ کا سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کسی سے نہیں ملیں گے، کوئی آپ سے نہیں ملے گا، آپ اپنے اللہ سے اب اس مقدمے کے لیے اپنے اللہ سے خود دعا کریں۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہو گئی کہ اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہمارا کوئی وکیل نہیں، ہمارے کوئی سورس نہیں کہ ہم کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں، مالی جانی طور پر اگر ہم کمزور پڑے ہیں تو کیا کریں؟ توبہ کا دروازہ کھلوائیں، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے اللہ کا دروازہ کھلوائیں، تو اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی برات کو، آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور یہاں تک کہ ان تینوں صحابہ کرام کو سوشل بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں سے ہم بستری کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے خامدوں سے الگ ہو جاؤ، اور ان میں ایک صحابہ ضعیف تھے، کمزور تھے، تو ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، وہ بوڑھا آدمی، وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، یعنی تو آپ مجھے ان کی خدمت کی اجازت دیں۔ تو ان کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ 50 دن امیجن کریں کہ تکلیف کا ایک لمحہ نہیں کرتا، اور آپ دیکھیں جو آپ کے دوست احباب، آپ ان کو صرف دیکھ رہے ہیں اور کسی کو آپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ بہت بڑی سزا، دنیا میں بہت بڑی سزا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے، ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو پھر انہوں نے اپنے اللہ سے آہذاری کی، اللہ نے ان پر ان کی معافی کو، ان کی توبہ کو قبول کیا، یعنی بتانا چاہا کہ تم لوگوں نے غلط کام کیا، ان کو پنش کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دل میں جو ہلکی سی سستی تھی، یا جو دل میں ان کے تھوڑا سا اپنے کام کو پوری طرح انجام نہ دینے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت مسلط کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے پہلے پکے مسلمان کی طرح، اب جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمیں اس غلطی کی سزا ملتی ہے نا، تو اس غلطی کو پھر دوبارہ سے دہراتے ہوئے ہم اپنی نسلوں تک وہ وصیت کرتے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، یعنی اب ان لوگوں کے بارے میں پھر سے مخاطب کیا گیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور مدینہ کے رہنے والے جو لوگ، جو دیہاتی تھے، جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اللہ کے نبی تو مشکل میں اپنی جان کو ڈال کر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو بڑا قیمتی سمجھ کر اپنے آپ کو قلعوں میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو بھوک برداشت کرتے ہیں، جو پیاس برداشت کرتے ہیں، جو تھکان برداشت کرتے ہیں، جو دھوپ کی سختی، گرمی اور سفر کی جو تھکاوٹ کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو یہ سارے عمل، یعنی
جنگ کے دوران جو جو عمل کیا جاتا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے زخمیوں کو دیکھ بھال کی، کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے رات کی چوکی داری کی، کسی نے جو اس میں شامل ہوتا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی زخمی حالت میں، کوئی زیادہ زخمی ہے، کوئی کم زخمی ہے، اور جو کم زخمی ہے، جو زخمی والوں بہن بھائیوں کی مدد کر رہا ہے، یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل صالحون، یہ سارے عمل صالح میں شمار ہوں گے، کہ جنگ کے بیچ میں جو جو عمل کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ جہاد پر جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی ایسے ترکیب لڑانا جس سے دشمن کا دل دہشت زدہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور مسلمانوں کے حربوں میں جکڑا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو جنگی آلات کو ریڈی کرنا یا جنگی حکمت عملی اختیار کرنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے کام نیک اور صالح اعمال میں شمار ہوں گے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ تو اب ایز اے وومن یا ایز اے ہاؤس وائف میں کسی جنگ میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن میں اپنے گھر میں بھی سمجھیں ایک جہاد کر رہی ہوں۔ وہ کس طرح سے؟ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر کے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں، اپنے گھر کے سارے لاکس چیک کر کے، پانی تو نہیں کھلا ہوا کہیں پہ، کہ کسی جگہ پہ کوئی چیز ویسٹ تو نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں ایز اے ہاؤس وائف یہ میری ڈیوٹی میں آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ڈیوٹی ہے ہم اس کو معمولی ڈیوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی جہاد میں گردانی جائے گی۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اچھا، اب یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے پیچھے ذکر ہوا غزوہ تبوک کا جہاد میں جانے کا، تو مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد پیچھے رہ گئی تھی۔ تو اب مسلمانوں کو جب وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ پیش آیا، توبہ کا اور 50 دن سوشل بائیکاٹ ان کا ہو گیا سزا کے طور پر، تو اس وقت صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے کہ اب ہم جب جہاد کو حکم آئے گا تو ہم سارے نکل جائیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ساروں کا جہاد میں جانا ضروری نہیں، موقع کے مناسبت سے، یعنی کچھ ڈیسیجنس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ڈیسیجنس، کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ سپاہی چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ پیچھے مورچوں پر اور کچھ پیچھے باقی علاقوں کی حفاظت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اب جو مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں کافروں کی آگے ایک بڑی طاقت کو شو کرنا ضروری تھا، اس وقت سب لوگوں کا جانا ضروری تھا۔ تو اب کچھ کنڈیشنز کے حوالے سے اس میں نرمی برتی گئی، تو ان کو کہا گیا کہ کچھ گروہ جو ہیں وہ جہاد کے لیے جائیں۔ جہاد میں جیسے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں برائی کو روکنا ہے، نہیں انل منکر کا پرچار کرنا ہے، تو اس صورت میں کچھ لوگوں کا جانا کافی ہے۔ اور باقی کچھ جو لوگ ہیں یتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کو سیکھیں، اور آنے پر یعنی کہ جو ایک سپاہی ہے ظاہر ہے وہ اپنی جنگی مشقوں میں تھکاوٹ میں چور ہو کر دین کو نہیں سیکھ رہا، اس کا یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو جو دوسرے صحابہ کرام ہیں وہ دین کو سیکھیں، جب وہ واپس آئیں امن کا وقت ہو تو ان کو یہ دین کی تبلیغ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کام، یعنی کہ دین کو سیکھنا ایک معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے، اس سے آپ کے آنے والی نسلوں کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو تربیت جو ہے معاشرتی تربیت کے لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاد بھی فرض ہے، لیکن دین کو سیکھنا، اور جو اس کے مصارف جیسے مصارف زکوٰۃ ہیں، روزہ زکوٰۃ، اس میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، غسل جنابت، یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو کچھ گروہ ایسے کریں کہ وہ جہاد کے لیے جائیں اور کچھ دین کی تعلیم سیکھیں تاکہ معاشرے میں بیلنس رہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ أَيْمَانًا۔ اچھا جی، اس آیت میں صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں منافقین کہ جب بھی کوئی نئی صورت اترتی تو ان سے پوچھتے کہ اس صورت نے تمہارے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایک غیر مسلم حکمران تھا، تو اس کے دربار میں حضرت جعفر نے
قرآن پاک کی جب تلاوت کی تو مومنوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی صورت جب نئی نازل ہوتی تھی تو منافقین مذاق اڑانے کے لیے ان سے پوچھتے تھے کہ اب یہ صورت آئی ہے، اب اس میں کیا نئے احکامات آئے ہیں، تو اس میں اب اس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ تو مسلمانوں کے دل تو ان نئے احکامات سے اور نئے جو مسائل اللہ تعالیٰ قرآن کی صورت میں بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان مصائب کو برداشت کرنے کے بعد جو خوشخبریاں دی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو یہ صحابہ کرام اس سے ان کے دل اور مضبوط ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ سے جب ملاقات کرنی ہے تو ہماری جو زندگی گزاری ہوئی ہے اور زندگی میں جو مصائب ہم نے برداشت کیے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اس کے بدل میں ہمیں جنت عطا کریں گے۔ تو پھر دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسٌ إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن دوسری طرف جو منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے اوپر جب قرآن کی کوئی نئی احکام نازل ہوتا ہے، کوئی نیا حکم نازل ہوتا ہے تو اس میں وہ رجز، جس کو کہتے ہیں نا پے در پے گندگی، ناپاکی اور سختی، بیماری، نفاقی ان کے دلوں میں اور زیادہ سخت ہو جاتی۔ کیوں؟ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور جب وہ مریں گے تو وہ اور زیادہ گناہوں کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسلمان یہ اپنے اندر یہ سوچتے ہیں، تھوڑا سا احساس کمتری اپنے آپ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر سوال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے سنتے ہوئے پایا کہ جب کسی ایسے شخص کو جو گناہوں میں مبتلا ہے اس کی رزق کی فراوانی دیکھتے ہیں یا اس کی سہولیات دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے اوپر گناہوں کی مسلسل گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی خاص، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہے، ان کے پاس نوکر چاکر، گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے اور جب کھینچے گا تو عبرتناک سزا دے گا۔ تو مسلمان اس چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں پریشان نہ ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جو بھی ملنا ہے نا، کافروں کو جو بھی ملنا ہے، ان گنہگاروں کو جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی وجہ سے سخت کر دیا ہے، وہ صرف دنیا کا مال ہے اور مسلمانوں کا حصہ آخرت میں ہے۔ اگلی آیت آئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں میں سے، سارے انسانوں میں سے، بنی نوع انسانوں میں سے سب سے نرم دل اللہ کا نبی کا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی کے طور پر چنا۔ تو ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی مومن کو، کسی مسلمان ساتھی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں قبول کی تھی تو انہوں نے کہا تھا، دعاؤں کا سلسلہ کیا تھا، تو انہوں نے اپنی ایک دعا آخرت کے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی امت کی سفارش کر سکوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین کے ساتھ رؤوف رحیم ہونے کی کوالٹی کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے، جس طرح ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، ساری ساری رات جاگتی ہے، تو اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو یہ دلاسا دیا کہ ان کی کوشش ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو آپ نے بلا تعمل اس کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا، جان کنی پہ تھے وہ، تو اس وقت بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، تو اپنے دل نرم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے پریشان ہوتے ہو، اور اگر یہ اپنی روش سے جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں باز نہیں آتے تو پھر فقل فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا ہماری صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ جو 7 دفعہ اس کو ادا کرتا ہے یہ کلمات، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ان کو لے لیتے ہیں، اپنی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے
کی اس آیت میں صفت ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور پھر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس ذات پہ امید لگاتے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ سورۃ یونس مکی صورت ہے اور اس کی 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں فرمایا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب حکیم سے کیا مراد ہے؟ محکم، یعنی قرآن پاک میں جتنے بھی فرمان، جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے وہ محکم ہیں، یعنی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن پاک ایک آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے کسی بھی احکام میں اب کوئی رد و بدل کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر جو بھی حلال حرام کے احکامات ہیں وہ مضبوط ہیں، یعنی اس میں اب کسی قسم کی زیر زبر پیش، کسی قسم کی کوئی بھی ترمیم نہیں کی جا سکتی، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکتا، اور اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے۔ جی اگلی آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 3، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دنوں سے مراد یہاں پر کم سے کم 6 دن یہ مراد کی لی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بنانے کے بعد اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام کو تخلیق کیا اس پر بڑی محنت سے، یعنی کہ ہم دنیا کے کسی بھی نظام کو چیک کریں تو اس میں ہمیں کوئی بھی جھول نظر نہیں آئے گا۔ ہم کوئی سائنسدان کوئی کام کرتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ پر گئے، چاند پر گئے، تو کتنے تجربوں کے بعد کئی تجربے ہوئے جس کے بعد وہ کامیاب ہوئے۔ پھر پاکستان نے جیسے ایٹم بم بنایا، انڈیا نے ایٹم بم بنایا، پھر سننے میں آتا ہے میزائل بنایا، انہوں نے میزائل بنایا، ان کا تجربہ ناکام رہا، وہ اتنے حدود تک جانا تھا وہیں سے ناکام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس طریقے سے مینیج کیا کہ ہم چاہ کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی دین میں اختلاف کرتا ہے یا قرآن پاک میں اختلاف کرتا ہے، چاہنے کے باوجود بھی اس میں کوئی جھول کوئی نقص نہیں نکال سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یدبر الامر، اللہ نے بڑی محنت سے، بڑی تدبیر سے، بڑی حکمت عملی سے سارا نظام چلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اس نے تمہارے لیے شمس کو کس لیے بنایا؟ ضیاءً، روشنی کے لیے، وَقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو روشنی کے لیے بنایا، یعنی سورج کی روشنی گرم ہے، اس کی گرمی سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں پکتی ہیں، اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رات میں خوبصورتی آتی ہے۔ پھر فرما دیا وَقَدَّرَ مَنَازِلَهَا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو چاند کی گردش ہے نا، یہ جو زمین چاند جو اور زمین کی جو گردش ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ سالوں کے حساب کتاب، دنوں کے حساب کتاب بتاتی ہے، یعنی کہ ایسے ہی ایک گیم کے طور پر نہیں ہم نے اس کو بنا دیا، یہ تمہیں حساب کتاب کے لیے بنا دیا، مہینوں کی تقسیم کے لیے بنا دیا، دن اور رات کی تقسیم کے لیے بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ بذالک الا بالحق، اللہ نے ہر چیز کو بڑی حکمت سے اپنے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر فرما دیا ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ دن کا آنا اور جانا، دیکھیں امیجن کریں کہ ایک پورا مہینہ صرف سورج ہی نکلا رہے، ہم سوئیں گے کب؟ اکتا جائیں گے نا اس کیفیت سے، اور اگر سارا وقت سوتے ہی رہیں گے، رات ہی رہے گی، تو ہم دن کو ترس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام کو بنانے میں بڑی خوبصورتی، بڑی حکمت اور بڑی زیادہ تدبر کا مظاہرہ کیا، کہ ہر چیز میں چینج کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کچھ لوگوں کو سردیوں کا موسم بہت پسند ہے، تو میرے ایک عزیزہ تھی، وہ امریکہ سے آئی تھی، تو آپ یقین مانیں امریکہ میں جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، تو وہ پاکستان میں اس ویدر میں آئی جب یہ ہلکی پھلکی سردی تھی، ہم لوگوں نے سویٹر پہنے ہوئے تھے، لیکن اس نے ریشمی سٹف لیا، اور اس نے بڑی خوشی کا اظہار کر کے اپنی سسٹر کو فون پہ بتایا کہ میں نے یہاں پہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دکھا رہی ہے اس کو ویڈیو کال کر کے۔ تو جہاں پہ یہ چیز مستقل سردی رہتی ہے وہ لوگ اس دھوپ کو ترس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی
ٹیسٹ کے لیے، اس کی زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، گرمی بھی عطا کی، سردی بھی عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو، ان سارے اللہ کے نظام کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کہ جس کو کہتے ہیں نا شاباشی دو، اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور متقی ہو جائیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، کیا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی آخرت کی ملاقات پر جب یقین نہیں نا لوگ رکھتے تو بڑی دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے آباء و اجداد کی جو قبریں تھیں ہم نے ان کو دیکھا ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے اندر جو ان کی لاشیں تھیں وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گئیں، پھر کیسے اللہ تعالیٰ جو حال ان کا ہوا وہی حال ہمارا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا؟ اس بات کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ زندگی کی دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن اور اس قدر اطمینان پا گئے ہیں کہ ان کو واپس جانے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری تمام نشانیوں کے باوجود، تمام حقیقتوں کے باوجود غافل ہیں، ہماری ملاقات سے غافل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہم ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے ان کی تمام امیدوں کے برعکس، تو کیا ہوگا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ نار۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کی ملاقات کو بلا بیٹھے تھے، اور جو عمل انہوں نے دلیری سے کیے کہ ہمیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا، تو ان گندے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ یونس کی آیت میں جیسے پہلے ذکر ہوا جہنمیوں کا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، یعنی کافروں کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیے، اللہ سے ملنے کی پکی امید تھی ان کو، بلکہ یقین تھا، انہوں نے کیا کیا اس وجہ سے عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، تصور کریں دنیا میں ہم کسی پارک میں جاتے ہیں نا، کوئی اچھی سی گرینری دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ایسے ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ دنیا کی جو اس کو سنوارنے کا ذمہ، یعنی کسی پارک میں ڈیوٹی اس کو سنوارنے کی، اس کے درختوں کو اچھے طریقے سے تراشنے کی، اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ایک انسان کی ہے، تو جو اچھے طریقے سے اس کو رکھتا ہے وہاں پر جا کر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جنت کا تصور کریں کہ اللہ نے جنت کو کس خوبصورت انداز میں تیار کیا ہوگا کہ جب وہاں پر جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یعنی کہ جب ہم کسی خوبصورت پارک میں جاتے ہیں نا تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو جنت کا امیجن کریں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، اللہم تجعلنا منہم برحمتک، اللہ سے دعا ہے کہ میرے تمام سننے والے، تمام میرے بہن بھائی، تمام عزیز و اقارب، میری کلاس کے سب لوگ ہم دوبارہ سے اس محفل میں دوبارہ سے اکٹھے ہوں اور ہم اکٹھے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جب ہم جنت، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے جب جنت کو کے دروازے کھولے گا تو دیکھتے ہی منہ سے بے اختیار نکلے گا سبحان اللہ۔ تو یہ جنتیوں کی علامت ہے کہ، اور پھر کیا کریں گے الحمدللہ رب العالمین، بے اختیار۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر کسی کے کہنے سے، یعنی کہ میں دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ پر جاتی ہوں، کسی ایسی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جنت میں جا کر میرا نہیں خیال کہ اللہ اگر ہمیں جنت میں اللہ انشاءاللہ شامل کرے جنتیوں میں، تو جا کر آپ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوں گے السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ لَهُ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ۔ انسان بیسیکلی ناشکرا اور جلد باز ہے۔
جس طرح وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم اپنی ارد گرد بھی چیک کریں. جب ہم دعائیں مانگتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، قبول نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اپنے بندے پر یہ خاص رحمت ہے کہ میں ان کی جو اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالتے ہیں ان کو فوراً قبول نہیں کر لیتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعا قبول فرما لے. یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں کہ غصے میں بھی آ کر کبھی ایسی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے دیں. کبھی ہم کہتے ہیں آگ لگے اس چیز کو، ہم یہ اپنے الفاظ کا ایسے انتخاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں ٹوٹے تمہارے ہاتھ کو. بچے لڑ رہے ہیں نا، اکثر فیملی میں دیکھتی ہوں یہ الفاظ مائیں استعمال کرتی ہیں، ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ جس سے تم نے اپنے بھائی کو مارا ہے یا اپنی بہن کو مارا ہے. تو ایسے الفاظ کو جو ہم کہہ چکے ہیں اس پہ استغفار کریں، اور جو آئندہ والے وقت، آنے والے وقت میں ہم بہت محتاط ہو جائیں کہ ہم نے ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرُّهُ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى الضُّرِّ مَسَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کروٹ پہ روتا ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کے اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. وہ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نیکیاں کی، اللہ نے اس مصیبت سے. کیونکہ بے اختیار جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہاسپٹل کا ایک وزٹ کریں، کسی بیمار کے پاس جب جائیں اس کو کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ اپنے کسی بھی پیر فقیر کو نہیں بلاتا، کسی اپنے جو پیر بھائی کو نہیں وہ آواز دے گا. وہ کس کو آواز دے گا، یا اللہ میری مشکل آسان کر. بے اختیار. تو اللہ تعالیٰ جب اس کی مشکل کو آسان کر لیتا ہے، اس کو مشکل سے نجات دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی اس رحمت کو بلا دیتا ہے اور پھر اپنے اس میں عادتوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر سے اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بتا کر، بیان کر کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فانی ہے، جتنا مرضی عروج تم کما لو ایک دن تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. جتنی مرضی تم ترقی پالو، تم صدارت، وزارت اور دنیا کی ہر عیش و عشرت پالو، لیکن پھر کیا ہوگا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو پانی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو وہ کہاں پر آتا ہے، زمین، بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے، یعنی ایک مردہ زمین کو سیراب کر دیتا ہے. ایک کسان جب اپنی زمین پر ہل جوتتا ہے، اس کو خوبصورت سا تیار کرتا ہے، اس میں فصل پک جاتی ہے، اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ، تو اس پر محنت کرتا ہے. جتنی محنت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اب میں اس کا مالک ہوں، یہ میرے زیر سایہ ہے، میری دسترس میں ہے، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں، اب یہ میری ملکیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے، فصل پر پروان چڑھتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین بالکل ویران ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس پر کوئی کھیتی اگی ہی نہیں تھی، جیسے کوئی اس پر بہار آئی ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کا، ہر آیت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح انسان بچے سے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طاقتور ہو جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کو ایسے سمجھتا ہے کہ یہ اب اس کو تو زوال ہی نہیں، میں جتنا طاقتور ہوں، جتنا میرے پاس عروج آ گیا ہے، اب میں جس طرح مرضی چاہوں اپنی مرضی سے دنیا کو چلا سکتا ہوں، اپنے لوگوں پر حکمرانی کر سکتا ہوں، جس پر چاہے ظلم کروں، جس کو چاہے رعایت بخشوں. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال دے کر کہا کہ آسمان سے پانی آتا ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے. پانی جب گرتا ہے اس کو نہیں پتہ وہ کس جگہ پر جا رہا ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، زمین
پروان چڑھتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ساری فصل پکنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین دوبارہ سے بنجر ہو جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی مثال ہے کہ پروان چڑھنے کے بعد پھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کو فانی سمجھ کر گزارو، امتحان گاہ سمجھ کر گزارو، اس کو فار ایور یہاں پر رہنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ ہمیں اگر مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اور اگر آسانیاں دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں، اس پر شکر کرو، اس پر عاجزی کرو اور اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر گزارو۔ جی اگلی آیت سورۃ یونس کی آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی الدار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی طرف۔ کیا مطلب اس کا؟ جنت۔ آخرت میں سلامتی کا گھر ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے حکموں کو فالو کریں گے، جو حدود اللہ میں رہ کر اپنی ساری زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، دارالسلام پانے کے لیے دنیا جو امتحان گاہ ہے اس میں محنت کرنی ہے۔ اس میں محنت کی، اللہ کو راضی کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ صراط مستقیم پر چل لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کو لگتا ہے، جیسے میں نے بہت پہلے تذکرہ کیا تھا ایک آدمی کا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف باقی تھا۔ وہ اس چیز کو برا سمجھتا تھا کہ میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، تو پھر اس نے اس رستے پر چل کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ ایک آدمی سے پوچھا، اس نے ذکر کیا کہ میرے سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تو اس آدمی نے کہا تمہیں تو معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے کبھی اس بات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس پہ فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے۔ سیدھا سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تم کسی مجھ سے بہتر آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ غلط گائیڈ مت کریں، کسی کی زندگی کو برباد مت کریں۔ اور پھر اس نے جب ایک اور اچھے آدمی کے پاس گیا، اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، پھر اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے اپنے دل میں یہ خوف خدا رکھیں کہ اگر غلطی سے ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں تاکہ ہمیں دارالسلام مل سکے۔ جی اگلی آیت سورۃ یونس کی آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی الدار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے دارالسلام کی طرف۔ کیا مطلب اس کا؟ جنت۔ آخرت میں سلامتی کا گھر ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے حکموں کو فالو کریں گے، جو حدود اللہ میں رہ کر اپنی ساری زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، دارالسلام پانے کے لیے دنیا جو امتحان گاہ ہے اس میں محنت کرنی ہے۔ اس پہ محنت کی، اللہ کو راضی کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ صراط مستقیم پر چل لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کو لگتا ہے، جیسے میں نے بہت پہلے تذکرہ کیا تھا ایک آدمی کا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف باقی تھا۔ وہ اس چیز کو برا سمجھتا تھا کہ میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، تو پھر اس نے اس رستے پر چل کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ ایک آدمی سے پوچھا، اس نے ذکر کیا کہ میرے سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تو اس آدمی نے کہا تمہیں تو معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے کبھی اس بات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس پہ فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے۔ سیدھا سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تم کسی مجھ سے بہتر آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ غلط گائیڈ مت کریں، کسی کی زندگی کو برباد مت کریں۔ اور پھر اس نے جب ایک اور اچھے آدمی کے پاس گیا، اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، پھر اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے اپنے دل میں یہ خوف خدا رکھیں کہ اگر غلطی سے ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں تاکہ ہمیں دارالسلام مل سکے۔